ذوالفقار علی بھٹو کا پہلا دور حکومت 1971 to 1977 ذوالفقار علی بھٹو ایرا 1971 to 1977 مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار میں منتقل کر دیا۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی قوم میں نا امیدی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ دیا اور ملک کی بہتری کے لیے فوری طور پر انقلابی اقدامات اٹھائے۔ 21 اپریل 1972 کو ملک میں مارشل لاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عبوری آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھال لی اور ملکی مسائل کی طرف توجہ دی۔ آئین کی ضرورت اور اہمیت محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ازاں کمیٹی بنائی۔ صنعتی اصلاحات صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا۔ ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی۔ صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا۔ ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی۔ مزدوروں کے لیے صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا۔ مزدوروں کے زخمی ہونے، وفات پانے یا کسی حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کیا گیا۔ گروپ انشورنس اور سوشل سیکورٹی کا نظام نافذ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اداروں کو قومی تحویل میں لینے کے لیے حکمت عملی اپنائی۔ اہم صنعتی اداروں، بینکوں، بیمہ کمپنیوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ ملک کی تمام اہم صنعتوں، بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کو بھی قومی تحویل میں لے لیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد ملک کی مالیاتی معاملات پر کنٹرول حاصل کرکے اس کے فوائد عام آدمی تک پہنچانا تھا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان کا ادارہ قائم کیا گیا۔ دولت مشترکہ کامن ویلتھ ان ممالک کی تنظیم ہے جن پر تاج برطانیہ یونائیٹڈ کنگڈم کی حکومت ہے۔ یہ تنظیم 1926 میں قائم کی۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک اس کے رکن ہیں۔ زرعی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنانا اور زراعت سے وابستہ افراد کے حالات کار کو بہتر بنانا تھا اور ملک کی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ زرعی اراضی ملکیت حد کم کرکے 150 ایکڑ، نہری اراضی کم کرکے 300 ایکڑ بارانی پر مقرر کر دی گئی۔ زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیت کی حد درست کی گئی۔ اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ زمین سے مزارعین کی بے دخلی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ جاگیرداروں اور زمینداروں سے حاصل کردہ زمین وہ زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ تعلیمی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا، جس سے اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین کے برابر ہوں گی۔ طلباء کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے ان کو بسوں اور ریل گاڑیوں کی کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ اس سے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں خاطرخواہ اضافہ ہوا۔ کئی یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ 1974 میں علامہ اقبال یونیورسٹی قائم کی گئی، جس سے طلباء کو بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے حصول کے مواقع ملے۔ تعلیم بالغاں کے مراکز قائم کیے گئے۔
اعلیٰ تعلیمی حصول کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اسکولوں اور کالجوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھولے گئے۔ صحت سے متعلق اصلاحات: بنیادی مراکز صحت کا قیام اور غریبوں کے لیے علاج کی مفت سہولت۔ تعلیم اور علاج کے لیے بچت میں اضافہ کیا گیا۔ ملک میں نئے میڈیکل کالجز قائم کیے گئے۔ معاشی اصلاحات: ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی معاشی تعمیر نو کے متعدد اقدامات اٹھائے، جن میں صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لینا اور مزدوروں کے لیے اصلاحات شامل تھے۔ ان تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا، جس میں مقبول عام نعرہ واضح تھا: الفاظ کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا۔ نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دی گئی۔ ریل گاڑی کے سفر کو آرام دہ بنایا گیا۔ معاشرتی اصلاحات: معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق کم کرنے کے لیے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے پرخلوص نتیجہ خیز اقدامات اٹھائے۔ ملک میں بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعے سے عوام کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ بے گھر افراد کو فراہم کرنے کے لیے 5 مرحلہ اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ حکومت نے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو مشرقی وسطی کے ملک میں بھیجا۔ معاشرتی لحاظ سے پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ عوامی تعمیراتی پروگرام کے تحت دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے کئی اقدامات اٹھائے گئے۔ سینکڑوں دیہاتیوں کو بجلی فراہم کی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے اور واحد سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے۔ آئینی اصلاحات: ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان کا متفقہ آئین 1973 کو نافذ کیا گیا۔ اس دور کی آئینی درج ذیل ہیں: پہلی ترمیم 1974۔ پہلی ترمیم میں چاروں صوبوں کی حدود کے تعین کے علاوہ فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ دوسری ترمیم 1974۔ دوسری آئینی ترمیم کے مطابق نبوت کا جھوٹا دعویٰ دار یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا ہرگز مسلمان نہ ہوگا۔ تیسری ترمیم 1975۔ تیسری آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کی اسلامیت کو نقصان پہنچائے گا، ملک دشمن قرار پائے گا۔